تارے ہیں، ان کو اگر ہاتھ لگے تو بندہ بسم ہو کے رہ جاتا ہے، پرندہ ٹکرائے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ ان تاروں سے کیوں؟ کیونکہ وہ کوٹڈ نہیں ہے، ان کے اوپر پلاسٹک نہیں چڑھی ہوئی۔ لیکن گھروں میں جو یہ تارے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو ان کے اوپر پلاسٹک کی کوٹنگ چلی ہوئی ہے، بیچ میں سے تاریں ننگی ہیں۔ ننگی تاریں کیوں نہیں بچھائی جاتی؟ کہ بچہ ہاتھ لگائے تو اس کو نقصان ہوگا۔ تو ننگی تار رہے گی تو کسی ماں بہنی بیٹی نے لگائی تو وہ مر بھی سکتی ہے، کسی شخص نے بھی لگائی تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ان تاروں کو کوٹڈ کر دیا ہے، کس وجہ سے؟ یہ نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اس گھر کے اندر روشنی پیدا کریں۔ یہاں آپ کا فریج چلے، آپ کا ٹیلی ویژن چلے، آپ کے موبائل چارج ہوں، آپ کی استریاں چلیں، آپ کی واشنگ مشین چلے، اس لیے یہ تاریں آپ کو نفع پہنچائیں گی۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامین، آپ کے اہل بیت کے بعد پھر آ گیا اس دور کے اندر سادات، حسنی حسینی سادات، وہ بھی وہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ کوٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اس لبادے کو پہن کر آتے ہیں جو وہ ہائی وولٹیج والی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان کے اوپر سے تاریں اتار دی، ان کو کھینچا، ان کی عزت نہ کی، ان کا احترام نہ کیا تو ان سے بھی وہی شعاعیں نکلیں گی جو ان سے نکلتی تھی، وہ ہائی وولٹیج ہوں گے، تو پھر آپ کو کیا ہوگا دوستو ساتھو؟ نقصان ہوگا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے میری آل کو محبت سے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے میری آل کو بوسہ دیا مجھے بوسہ دیا، جس نے میری آل سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا۔ میرے دوستو ساتھیو، مودت الاہل القربہ، حضور سے محبت، حضور کی آلات سے محبت نہیں، حضور نے وہ اجرت رسالت کا، یہ علماء تشریف فرمائے ماشاءاللہ، یہ کبھی اس موضوع پہ بیان دیں گے، آپ وہ بیان ان کا سنیے گا کہ حضور نے کسی نبی نے اجرت نہیں مانی، میرے آقا نے اجرت مانگی، اللہ نے کہا اے رسول اجرت مانگی ہے۔ مودت الاہل القربہ، آپ کے بعد آپ کی اولاد سے محبت کرنا اجر رسالت کا حق ہے۔ ہماری محبت آپ کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے، اللہ کے رسول نے ڈالی ہے، یہ محبت ختم نہ ہو، زندگی ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مودت۔ جیسے پانی کو اور مچھلی کو پانی سے نکال دے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، مچھلی پانی سے مودت رکھتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں اچھا کھائیں تو آل کو یاد کریں، اچھا پہنے تو آل کو یاد کریں، خوشی میں آل کو یاد کریں، غم میں آل کو یاد کریں، یہاں تک کہ آل اس مقام تک آئے کہ اس کے دل میں یہ آئے کہ وہ دستار جو میرے آقا نے پوری امت کو پہنائی ہے، وہ ایک امام تھا، وہ امام حسین، آج گھر گھر میں امام ہے، محلے محلے میں امام ہے، مسجد مسجد میں امام ہے، امام ہی امام کر دیے۔ تو یہ دستار کیا ہے؟ یہ دستار در حقیقت آل رسول کا وہ جھنڈا ہے جس کو دے دیتے ہیں۔ ہم نے خواجہ محمد علی سرکار کو، ہارونی سرکار کو یہ دستار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں آل رسول نے اپنے رفقا ساتھیوں، اہل محلہ، ان کے بھائیوں، ان کے چچا اور ان کے عزیز و رشتہ دار بہنوں کے سامنے آگے جو عزت دی ہے، اس لیے دی ہے کہ یہ دستار ایک عہد ہوتی ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے کہ جناب پیر صاحب اور آپ سب کو یہ دستار دینے کا مقصد یہ ہے، میں روحانی سلطنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکیداری کروں گا، میں آپ کی روحانی سلطنت کی حفاظت کروں گا، میں اپنے سانس کے آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک آل رسول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سلطنت کی حفاظت کروں گا، میں آئین خداوندی کی قرآن کی پاسداری کروں گا۔ انشاءاللہ میرے گھر سے آج کے بعد اللہ کا ذکر بلند ہوگا، میرے گھر سے آج کے بعد لنگر مخلوق کے لیے جاری ہوگا، آج سے بعد میں اپنی ذات سے بڑھ کر ہر اس عمل کو بجا لاؤں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے حجاوری کے لیے فرمایا ہے۔ میں علماء کی عزت کروں گا، میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کروں گا، جو میرے گھر میں آئے گا میں پانی بھی پلاؤں گا تو اس کو شفا ہوگی۔ میں ہر مہینے کے اندر 4 محفلیں اپنے گھر میں یہاں پر کر ان معصوم بچوں کو بلا کے ذکر الہیہ میں ان کو لگا دوں گا، میں نشوں سے دور کروا دوں گا، میں ماں باپ سے بے ادبی کرنے سے نکال کر ماں باپ کا ادب کرواؤں گا۔ یہ کام ہے آل رسول کے دیے ہوئے درس کا، جو اس نے کئی سال ہماری خدمت کر کے حاصل کیا۔ ان کے والد صاحب نے مجھے خود، یہ بیٹا میرے سامنے تشریف فرما ہے، ان کے بڑے بھائی ہیں قربان صاحبزادہ محمد قربان، یہ بھی مجھے بہت پیارا ہے۔
ان کے والد صاحب نے کہا تھا یہ بیٹا سرکار میں آپ کو دیتا ہوں، اور میں نے کہا جی میں نے پہلے بھی قبول کیا، آپ بھی قبول کیا۔ اس نے اپنی زندگی کی دکھ اور سکھ میں، مشکلات میں ہر لمحے ہمیں یاد رکھا، میرے صاحبزادے کو یاد رکھا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے دل میں اس کی وسعت نظری، وسعت قلبی، اس کی روحانی پرواز کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں آیا کیوں نہ وہ دستار جو میرے آباء و اجداد نے پوری دنیا میں تقسیم کی ہے، میں جا کے اس موکل کے علاقے کے اندر جا کے اپنے بیٹے کے 2 دستار دے دوں۔ عمر نہیں دیکھی جاتی طریقت میں، بزرگی نہیں دیکھی جاتی، تجربہ نہیں دیکھا جاتا، حکم روحانی رسول اللہ کے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کچہری رسول میں پیش ہوا ہے، وہاں پر جا کے میں نے اس کو دستار دیا۔ ماشاءاللہ میں ساتھ ہی میں اپنے نوجوان، میرے پیارے نوجوان، کیا کہ میں ان کو میں اپنی محفل میں بلاؤں گا، آپ بھی لاہور آئیں گے اور آپ آگے حق ادا کریں گے انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ جو سمندر آپ کے سینے میں پڑ رہا ہے نا، اس کو زبان کی لکنت کو کھول کے لاؤں گا۔ جو آپ کے دل کی تمنا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی نہیں دیکھتا۔ آل رسول جو نظر رکھتے ہیں نا، میں آپ کو تو میرے مرشد نے بچپنے میں مجھے کہا تھا، کیا کہا تھا میں آپ کو بتا دوں، عرب میں چلتی ہوئی چونٹی کی بھی آپ کو سنے گا انشاءاللہ۔ یہاں سے بیٹھ کے دجالی نظام کو بھی دیکھتا ہوں، یہاں سے بیٹھ کے استواری نظام کو بھی دیکھتا ہوں، یہاں سے بیٹھ کر اس ملک کے اندر اسلام کے وہ ایجنٹ اور دلال جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں۔ دوستو ساتھیو، فکر نہ کریں، ان کا تنگ ہوتا چاہ رہا ہے کردار، انشاءاللہ بہت قریب اسلامک ریولیشن، اسلامک انقلاب، روحانی انقلاب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس ملک کے چپے سے اللہ پاک یہاں سے ان طاقتوں کو جو اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جو آپ کے میرے وطن کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، اور یہ مومنوں کا خطہ ہوگا۔ میں حق بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پاکستان نشاط الثانیہ ہے، وہ مدینہ ہے، یہ پاکستان ہے، وہ طیبہ ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھ کر، اس خطے کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی ہواؤں کو سونگ کر کہا تھا، جس کو علامہ اقبال نے، امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نبی نے کسی ملک کو اپنا وطن نہیں کہا، نہ رسول اللہ مکے کے لیے تھے نہ مدینے کے لیے تھے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کائنات کے ہر فرد کے لیے رحمت للعالمین ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، میرے حضور رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی رحمت کل کائنات کے بنی نوع انسان چرند و پرند میں قائم ہے، آپ کسی خطے کے لیے معبوس نہیں ہوئے، آپ کل کائنات کے لیے میرے دوستوں ساتھی۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، قرآن کی حفاظت ہمارا نظریہ ہے، اس میں کوئی لبیک کہہ کے آئے، کوئی اور نعرہ لگا کے آئے، ہم قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں جو سچے ہیں، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں جو سچے ہیں، مشائخ سب ان کے ساتھ ہیں۔ مشائخ کا کام ہوتا ہے روحانیت کے طریقے سے قلوب انسانی کو بدل کے ہجرت کروانا، جو دنیا کے راستے پر انہوں اللہ رسول کے راستے پر۔ میں آخر میں جو طریقہ مشائخ ہے، میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے، میں کلمہ پڑھا کے آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود و سلام کی محفلیں اپنے گھر میں بنائیں۔ الحمدللہ میں عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کہ میں آج کے بعد گھر جانے کے بعد نماز پنجگانہ ادا کروں گا، روزے رکھوں گا، ذکر الہیہ کروں گا، قرآن کی تعلیمات کروں گا، اپنے گھر میں خواتین کا احترام کروں گا، اپنے بچوں سے پیار و محبت سے پیش آؤں گا، انشاءاللہ جھوٹ سے بچوں گا، کسی کو دھوکہ نہ دوں گا، ہر قسم کے نشوں سے بچوں گا، اور ذکر الہیہ کی محفل میں انشاءاللہ اس علاقے میں ہوتی ہے تو یہاں پہ شامل ہوں گا، کہیں اور ہوتے تو وہاں پہ شامل ہوں گا، اپنے مشائخ کا، اپنے پیروں کا، اپنے والدین کا احترام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔